غروب آفتاب کے دھیرے دھیرے ڈوبتے سائے دھرتی پر پھیل چکے تھے۔ اس کی حرمہ نصیبی کے مماثل شب کی تاریکیاں بھی پر پھیلانے کو بیتاب تھیں۔ قبرستان میں ہوا کی سسکیاں، پیڑوں کے جھومتے پتوں کی سرسراہٹ، موت کا سکوت اور تربتوں پر پھیلی ویرانیاں، یہ سب گویا موت کی آخری ساعتوں کے مانند اٹل تھا۔ اور وہ اس سنسان سناٹے میں نیم کے درخت تلے سر جھکائے یوں بیٹھا تھا گویا مدتوں سے اپنی نربھاگی پر ماتم کنا ہو۔ موت کے اس سنسان ماحول میں اس کا شکستہ وجود مزید پراسرار دکھائی دے رہا تھا۔ پہلو میں رکھی کدال اسی کی طرح افسردہ اور مادہ۔ کم از کم اس نے تو یہی محسوس کیا تھا۔ اس شہر خاموشہ میں وہ اس وقت سے گورکن تھا جب اس کے چہرے پر مسیں تک نہ بھیگی تھی، اور آج اس کے سر اور داڑھی کے بال نصف کے قریب سفید ہو چکے تھے۔ دھرتی کی آغوش میں دائی اجل کو لبیک کہنے والے انسانوں کو دفن کر کے پیٹ پوجا کرنا اس کا آبائی پیشہ تھا۔ اس کا باپ، دادا اور شاید پردادا بھی یہی کام کرتے تھے۔ موت، زندگی، قبریں، ویرانیاں اور دنیا سے بچھڑ جانے والے تنہا انسان، یہی معمولات اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ اور اب گزشتہ 2 روز ایسے گزرے تھے جب چولہے آگ نہ گھڑے پانی کے مزداق اس کے گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑا تھا۔ اسرت موت کی طرح اپنے پر پھیلائے کھڑی تھی۔ 2 دنوں سے وہ کسی شکست خوردہ جواری کی طرح گھر لوٹ رہا تھا۔ ان 2 دنوں سے اس کی کدال بھی اداس تھی۔ اس کے بچوں کی آنکھوں میں بھوک کا بسیرا تھا۔ ان 2 دنوں سے اجل نے منہ پھیر لیا تھا۔ شہر میں کسی کی زندگی کی تانت نہ ٹوٹی تھی۔ وہ رہ رہ کر سوچ رہا تھا کہ جہاں آئے دن بے شمار انسانوں کی سانسوں کی مالا بکھر جاتی ہو، وہاں 2 روز سے سب زندہ ہیں۔ اس شہر میں اور کوئی دوسرا قبرستان بھی نہیں تھا۔ 2 دنوں سے جب وہ گھر لوٹتا تو اسے تہی دامہ دیکھ کر بچوں کے چہرے تیل سے آری دیے کے مانند بجھ کر رہ جاتے۔ گزشتہ شب تو اس کا چھوٹا بیٹا بھوک سے بیتاب آدھی رات تک روتا رہا تھا، اور اسے بہلاتے پھسلاتے اس کی بیوی بھی سسک اٹھی تھی۔ تفکرات نے اسے ادموا کر دیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر نمناک آنکھوں سے قبرستان پر ایک نظر ڈالی اور سر جھکا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کدال کندھے پر رکھے ڈگمگاتے قدموں سے وہ قبرستان سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر اس نے دوبارہ گردن گھما کر پیچھے دور تک پھیلے قبرستان پر نظر ڈالی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے بہت سے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر سفید کفن میں ملبوس موت کا رقص کر رہے ہوں۔
قہقہے لگا رہے ہوں۔ وہ خوف زدہ ہو کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا قبرستان سے دور نکل آیا۔ وہ گھر کے قریب پہنچا تو لمحہ بھر کے لیے خیال آیا کہ گھر کے باہر ہی سے لوٹ جائے۔ سوچا واپس قبرستان ہی لوٹ جاؤں، کیا خبر آج کسی کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے۔ پھر خیال آیا کہ اگر ایسا ہوا بھی تو ہمیشہ کی طرح لوگ خود ہی اسے بلا لیں گے۔ تب ہچکچاتے ہوئے دروازے پر ٹاٹ کا پھٹا ہوا پردہ اٹھا کر وہ گھر کے صحن میں چلا آیا۔ لالٹین کی تنکتاب روشنی میں اس کی بیوی سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ سامنے اس کا چھوٹا بیٹا سو رہا تھا۔ اس کے رخساروں پر پھیلی آنسوؤں کی لکیر اس نے دھیمی روشنی میں بھی صاف دیکھ لی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا وجود ریزہ ریزہ بکھر گیا ہو۔ فرش پر اس کے دونوں بڑے بیٹے بلور کے کنچوں سے کھیل رہے تھے، یا شاید خود کو بہلا رہے تھے۔ اسے آتا دیکھ یوں ہڑبڑا کر اٹھے جیسے مدتوں سے اس کے منتظر ہوں، لیکن اس کے چہرے پر پھیلی حزن و ملال کی پرچھائیاں دیکھ کر ان کے چہروں پر بھی مایوسیوں نے ڈیرے ڈال دیے۔ وہ سر جھکائے ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی ٹھنڈی آہ بھر کر بولی، چھوٹا روٹی کے لیے رو رو کر اب سویا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے ہونٹ گویا کسی نے سی دیے ہوں۔ بابا، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے، یہ کہتے ہوئے مجلے بیٹے کی آواز بھر آئی تھی۔ بابا، کیا آج بھی کوئی نہیں مرا؟ وہ خاموش تھا۔ بابا، جب کوئی مرے گا تو کیا تبھی روٹی پکے گی؟ ہاں، جواب دیتے ہوئے اسے اپنی آواز پاتال سے آتی محسوس ہوئی۔ تبھی بیٹے نے دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اللہ سائیں، اب تو کسی کو موت دے دے تاکہ ہمارے گھر میں بھی روٹی پک سکے۔ او اللہ سائیں۔ اس کے من میں کہیں دور آمین کی صدا ابھری۔ وہ خود بھی پچھلے 2 دنوں سے یہی دعا مانگ رہا تھا کہ کاش آج اچانک ہی کوئی مر جائے۔ اس کے دونوں بڑے بیٹے اس امید پر کہ شاید کل کوئی مر جائے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے، حالانکہ بھوک کے باعث انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ پوری کہانی سننے کے لیے مزید انتظار کریں، اور ہاں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے دینا بالکل نہ بھولیں۔ آپ کا اپنا اسامہ وسیع، کہانی والا۔